بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، ایک سوال بڑا مزے کا ہے، بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ کیا شادی اپنی من چاہے لڑکے سے کرنی چاہیے یا جو ان چاہا اس سے بھی کر لینی چاہیے۔ یہ سوال ہر لڑکی کے دل میں آتا ہے، اس کا موقع بھی آتا ہے، اور پر آپشن وہاں عام طور پہ نہیں ہوتی۔ جب یہ ہوتا ہے تو یو آر بینگ کمپیلڈ ٹو ڈو دیٹ، تو آپ کو اس میں سے ایک چیز اختیار کرنی ہوتی ہے۔ بہت ساری لڑکیاں سمجھدار ہوتی ہیں، جس آپشن کو وہ اختیار کر لیں اس کو اپنا لیتی ہیں، اس کو اون کر لیتی ہیں، تو آپشن ان کا ہو جاتا ہے، کیونکہ زندگی وہی اچھی ہوتی ہے کہ جس کو آپ اون کر لو۔ ادروائز جب آپ اون نہیں کرتے تو زندگی تو ویسے چلتی رہتی ہے، البتہ آپ ایک ایسے مسافر کی طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ جس کے سامنے سے گاڑی گزر جاتی ہے اور آپ اس پہ بیٹھ نہیں پاتے، خوشیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے بہت سارے خواتین حضرات کا شکریہ جنہوں نے ابھی ہمارا جو تازہ ترین کورس ہے کمیونیکیشن سکلز والا وہ کیا اور ان کا فیڈ بیک آیا۔ انفیکٹ یہ ایسا کورس تھا جس کو ڈیزائن کرتے ہوئے مجھے بہت ساری لڑکیوں اور لڑکوں کی فرمائشوں کی وجہ سے اس کو ڈیزائن کیا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم دوسروں کے دل میں اترنا چاہتے ہیں، پر ان کے دل سے ہی اتر جاتے ہیں، یعنی دیٹ واز دا تھیم لائن جس پہ ہم نے اس کورس کو بنایا۔ وہ کیا کیا چیزیں تھیں کہ جو آپ کو اپنے رشتوں میں گرا دیتی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا احتیاطیں ہیں جو ہم بات کہنا چاہ رہے ہوتے پر کہہ نہیں پاتے۔ اسی طور پہ یاد رکھیے گا، ہم دفتروں میں، آفسز میں دوسروں کو قائل نہیں کر پاتے۔ ایون ہم جب انٹرویوز دینے جاتے ہیں، کپڑے ہم نے بہت اچھے پہنے ہوتے ہیں لیکن ہم مسلسل غلطیاں کرتے ہیں۔ بات جو ہمارے دل میں ہوتی ہے، ہمیں علم ہوتا ہے پر ہم اس کو کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پاتے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں انسان سیکھتا ہے، پر اس والے معاملے میں سب سے کم سیکھتا ہے اگر اس کی زبان نہیں چل رہی ہے، اگر اس کا ایکسپریشن بہت اچھا نہیں ہے، اگر اس کے ہاتھوں کی زبان اچھی نہیں ہے، اس کی باڈی کی زبان اچھی نہیں ہے، تو بابا اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کرنا سیکھو، ورنہ پھر بندہ گونگا رہ جاتا ہے۔ یہ 50 آورز کا کورس ہے جس کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ اپنی آنکھوں کے کیسے استعمال کرنا، لفظوں کو کیسے کرنا، ہاتھوں کو کیسے استعمال کرنا، اور خاص طور پہ وہ 9 سلیقے بتائے ہیں کہ کیسے آپ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر۔ اچھا، یہ چونکہ سارے وہ ہیں جو پاکستان میں اور ان ملکوں میں جہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور پاکستانی لوگوں کو جن چیزوں سے دقت ہوئی یا جن لوگوں نے اس کو آزمایا اور آزمانے کے بعد اس کا میٹھا پھل پایا۔ یہ 50 گھنٹے کا کورس ہے اور بہت یوں سمجھیں مزے میں ہے۔ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ، سسٹم پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سمپل آپ نے ہمیں ایک میسج میں اپنا ای میل، واٹس ایپ نمبر اور نام بھیجنا ہوتا ہے۔ نام وہ بھیجیے گا جو آپ کے سرٹیفکیٹ پہ آئے، چونکہ نام آپ کوئی اور بھیج دیں گے تو سرٹیفکیٹ پہ پھر وہی نام جائے گا، اصلی والا نام نہیں آئے گا۔ اور چونکہ سسٹم اسے کریٹ کرتا ہے، اس میں سے چونکہ 10 حصے ہوتے ہیں اس کورس کے، تو ہر حصے کے آخر میں ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جو آپ کو پاس کرنا لازم ہوتا ہے۔ جو ہی آپ ٹیسٹ مکمل کرتے ہیں ساتھ ہی اس کے نمبر آ جاتے ہیں اور آپ کو اپنے آپ کو سیلف انالیسس کرنے کا موقع ملتا ہے، اور آخر میں آپ پھر مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے گا، اگر کسی موضوع پہ آپ بات کورس کرنے لگیں، سیکھنے لگیں، تو اس بارے میں کسی نہ کسی کتاب کو بھی ضرور پڑھیں، کچھ اور چیزیں بھی سنیں۔ اس سے آپ کو 2 فائدے ہوتے ہیں۔ کمپیریزن کرنے میں فائدہ رہتا ہے، سر نے یہ نئی چیز بتائی، سر نے یہ نئی چیز بتائی، یہ وہاں بھی نہیں تھی، یہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اچھا، انفیکٹ وہ لمحہ آپ کے اوپر بہت مزے کا گزرتا ہے جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس ذائقہ زیادہ ہے، میرے پاس خوشبو زیادہ ہے، میرے پاس دلیل زیادہ ہے، میرے پاس لرننگ زیادہ ہے، اور پھر ظاہر آپ دوسروں کو بتاتے ہوئے زیادہ اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس سے پہلے کہ ہم آج اپنے موضوع پہ آئیں، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور ہے، بڑی ہمبل ریکویسٹ، محبت کے ساتھ اور التجا کے ساتھ۔ ان لوگوں سے خاص طور پہ یار بڑی مہربانی آپ کی، آپ مجھے فارورڈ میسج نہ بھیجا کریں۔ یہ آپ بھیجتے ہیں تصویریں، ادھر کا میسج، ادھر کا میسج، جمعہ مبارک، یعنی مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ کیا جمعہ پہلی دفعہ ابھی لازم ہوا ہے؟ یہ تو بہت برسوں سے ہو چکا ہے لازم۔ اسی طور پہ سلام آپ منہ سے نہیں کرتے، ہاتھ سے نہیں کرتے، ایک لفظ کہیں سے اٹھایا، پیسٹ کیا اور بھجوا دیا۔ میرے پاس وہ اس طرح کا اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ یار دوسرے دن جو ٹیلی فون ہے وہ جواب دے جاتا ہے کہ یار میموری اس کی فل ہو گئی ہے، میں کیا کروں۔ تو مہربانی کیا کریں، جو آپ کا ضروری سوال ہوا، جو پوچھنے والا وہ پوچھ لیا، وائس میسج مجھے کر دیا، وہ میرے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو فارورڈ میسج ہے، مہربانی کریں، اس سے آپ کا کوئی تاثر اچھا نہیں بنتا، چونکہ جو میرے جاننے والے ان کا میں نے نام لکھا ہوتا ہے۔ اب انجان آدمی نے بھیجا تو نہ اس کو فائدہ نہ مجھے فائدہ، میں الٹا تنگ ہوتا ہوں، تو پلیز نہ تنگ کیا کرو۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ان چاہا اور من چاہا۔ ویسے من چاہا ملے تو بڑا مزہ آتا ہے،
آپ نے خود پسند کیا ہوتا ہے, دل اس کے ساتھ ریجھا ہوا ہوتا ہے, رچا ہوا ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے. لیکن من چاہا درد بہت دیتا ہے, من چاہا تکلیف بہت دیتا ہے. من چاہے کے ساتھ ہم نے توقعات کا ایک انبار پہاڑ کھڑا کیا ہوتا ہے, اس میں ریئلٹی نہیں ہوتی. اور اگر تو دونوں نے اپنی اپنی جو ایکسپیکٹیشن ہے لکھ کر ایک دوسرے ڈسکس کی ہوں, ایک دوسرے پہ ہم بوجھ نہیں بنیں گے, ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے, ہرٹ نہیں کریں گے, ایکسپیکٹیشن کم رکھیں گے, ایک دوسرے کے پیاروں کا بھی خیال رکھیں گے. 10 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کی کامن ہو, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کامن نہ ہو, بندہ ان کو ڈسکس کر لیتا ہے. اچھا, اب آتے ہیں ان چاہا, جس کو آپ نے چاہا نہیں, اماں ابا نے پسند کیا اور آپ کے نام لکھ دی اور آپ نے وہاں ہاں کر دی, اس کے ساتھ چلے گئے. اچھا, اس ان چاہے میں ڈسکور کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے. اگر تو بدقسمتی سے وہ کالا پیلا نکل آیا, روٹ سا نکل آیا, بدتمیز, بد تہذیب, سڑا ہوا, سڑو نکل آیا, پھر تو آپ کی قسمت. پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ ڈرا ہوا ہو, وہ بھی اپنی جگہ محبت کی چاہت میں مبتلا ہو, اور وہ بھی سوچتا ہو اللہ جانے مجھے کون سی حور پری ملے گی, یہ قازقستان کی ہوگی, تاجکستان کی ہوگی, پاکستان کی ہوگی, کہاں کی ہوگی. اور پھر اس کو بھی ڈسکور کرنے میں کافی کچھ ہوتا ہے دونوں کے پاس. دونوں لمبی مدت تک چلتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پہ جو رشتے پاکستان میں ہوتے ہیں یہ ان چاہے والے مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ان کو چونکہ فیملیز کرتی ہیں اور لڑکیوں نے ان کو نہیں چاہا ہوتا, لیکن چونکہ ان کی گھٹی میں اپنے ماں اور باپ کے جینز ہوتے ہیں جو وفا کے ہوتے ہیں, نبھانے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے جب بھی کبھی ان دونوں کو کمپیریزن کرنا پڑے تو پریشان نہ ہوئیے گا, آپ کو ملنا وہ ہے جو آپ کے بخت میں ہے. وہ ان چاہا بھی ہو سکتا ہے, من چاہا بھی. ابھی تو من چاہے کم وقت 2-4 ہفتوں کے اندر ہی جواب دے کے چلے جاتے ہیں, پھر آپ بہت دکھی ہوتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں ماں باپ کے سامنے, ساری عمر بیٹھے روتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا. انسانوں کے اندر ان جو پریڈکٹیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. جب آپ ماں بنو تو اپنے بیٹوں کو پریڈکٹیبل بناؤ, وفادار بناؤ, لائل بناؤ, اور لڑکیوں کا دل رکھنے والا, ان کا خیال کرنے والا, ان کا محبوب بھی, ان کا محب بھی, ان کا کیئر کرنے والا. میں کبھی سوچتا ہوں کہ ان چاہا مرد ہو یا من چاہا مرد ہو, ان دونوں میں کچھ خوبیاں تو ہونی چاہیے. اب جو بھی لڑکا آپ کی زندگی میں آئے اس کے بارے میں ہم سوچتے ضرور ہیں کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. یہ مردوں کو بھی سننی چاہیے, یہ لڑکیوں کو بھی سننی چاہیے. کتنا بھی وہ خوبصورت ہو, اچھے قد کاٹ کا ہو, اگر وہ کیئرنگ نہیں ہے تو ظاہر ہے مزہ نہیں آئے گا, اگر وہ لونگ نہیں ہے تو بھی مزہ نہیں آئے گا. سب سے زیادہ مرد کو پروٹیکٹیو ہونا چاہیے اپنی بیوی کے لیے. پروٹیکٹیو ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لڑاکو ہو اور جگہ جگہ اپنی بیوی کے لیے لڑتا پھرے. انفیکٹ اسے اپنے خاندان میں جب کبھی اس کی بیوی ہدف بن رہی ہو تو وہاں اس کو بچانا چاہیے, وہاں موضوع کو بدل دینا چاہیے, وہاں اس کو اٹھا دینا چاہیے تاکہ وہ موضوع بدل جائے اور بیچاری ہرٹ نہ ہو. لڑکیاں امیر گھروں کی ہوں یا غریب گھروں کی, انہوں نے زندگی نہیں دیکھی ہوتی, ان کو بہت سمجھ بھی نہیں ہوتی. انہیں لگتا ہوتا 4 کتابیں پڑھ لی ہیں شعروں والی, 4 کتابیں اسکول کی اور کالج کی پڑھ لی, انہیں زندگی آ گئی ہے. انہیں ککھ پتہ نہیں ہوتا, انہوں نے زندگی سیکھنی ہوتی ہے. تو جس لڑکی کو تیرنا نہیں آتا, اللہ کے بندوں سے ڈوبنے تو نہ دو, اس کو تیرنے میں مدد دو, اپنے ہاتھ نیچے رکھ دو, اپنے ہاتھوں پہ اس کے جسم کو سکھاؤ کہ کیسے تیرنا ہے. وہ زندگی میں آپ کے ساتھ زیادہ لمبا محبت والا رشتہ, اعتبار والا رشتہ نبھائے گی. خود آپ کے اپنے بچوں کو بھی انہی ویلیوز کے ساتھ بڑا کرے گی جو آپ کی ویلیوز ہیں, چونکہ آپ سے جڑ جائے گی. یہ جو ان چاہا اور من چاہا والا مسئلہ ہے, دیکھو دونوں طرح کے مردوں کا جسم تو ایک جیسا ہوگا, ان کا چہرہ بھی ایک جیسا ہوگا. جس بات کا فرق ہوگا وہ ان کے فلیور کا ہے, ان کی چاہت کے فلیور کا. اگر ان چاہا جو ہے وہ صاحب کردار ہو اور من چاہا صاحب کردار نہ ہو تو کتنی تکلیف ہوگی. ان چاہا کسی جگہ منہ نہ مارے اور من چاہا جگہ جگہ منہ مارے, آپ کے ساتھ بائک پہ جا رہا ہو, گاڑی پہ جا رہا ہو, اس کی آنکھیں قابو میں نہ ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے لڑکیوں کو, اور آپ شرمندہ بھی ہوتی ہیں, ان کو منع بھی کرتی ہیں لیکن وہ منع نہیں ہو پاتے. اسی طور پہ اگر ان چاہا تو نماز پڑھتا ہو اور من چاہا ڈرگز لیتا ہو اور من چاہا صاحب اور بھی کئی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہو, اور پھر آپ کو بہت عرصے بعد پتہ چلے کہ بائی پولر ہے اور سیکسولی کئی ساری چیزوں میں وہ انوالو ہے جو پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا, اور پھر وہ پتہ چلے کہ اس کے اندر کچھ اور بھی ایسی کمیاں کوتاہیاں ہیں کہ جو ٹالریٹ نہیں کی جا سکتی, تو پھر سوچیے آپ کا کیا بنے گا. اسی طور پہ 3-4 خوبیاں اور ہیں جو مردوں میں ضرور ہونی چاہیے. انہیں دل کا اچھا ہونا چاہیے, انہیں ہاتھ کا کھلا ہونا چاہیے, انہیں زبان کا برا نہیں ہونا چاہیے. 4 حق ہیں مرد پہ, اللہ کا حق ہے وہ پورا کرنا چاہیے,
फैमिली का, फैमिली में पहले माँ बाप आते हैं, उनका हक पूरा करे, फिर बीवी आती है, उसका हक पूरा करे, फिर बच्चे आते हैं, फिर उनका हक पूरा करे, फिर अपना जिस्म आता है, अपने जिस्म का हक भी, अपने आप को ग्रो करना, ग्रूम करना, पढ़ाना, अच्छा बनाना, खुशबूदार बनाना, ये भी आपका हक है। इनफैक्ट ये जब आप अच्छे लग रहे होते तो आपकी बीवी को अच्छे लग रहे होते। जो मर्द कपड़े अच्छे नहीं पहनते, अच्छे उठते बैठते नहीं हैं, वेल मैनर्ड नहीं होते, वेल बिहेव्ड नहीं होते, ये चाहे अनचाहे हों या मन चाहे हों, दोनों सूरतों में अपनी बीवियों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। मर्द की अना और ज़िद बाहर तक ठीक है, घर में आके उसको हम्बल होना चाहिए, घर में आके उसे रिश्तों को यूनाइट करने वाला, बाइंड करने वाला और थोड़ा प्रोटेक्टिव होना चाहिए। आपके दावों से और बड़ी बड़ी बातों से ये नहीं होगा, इनफैक्ट ये तो आपकी आंखों से होता है, ये आपके दिल की और ज़ुबान की नरमी से होता है। और अगर आप ये कर लो तो बिलीव मी, आपकी ज़िंदगी बहुत शानदार चलेगी। चाहे लड़की के दिल में आपके बारे में अनचाहे का लफ्ज़ लिखा हुआ था, खुदा हुआ था, अब आप हो सकता है कि मन चाहे हो जाओ। और जो मन चाहा है उसको तो अनचाहे में दिन लगते हैं, क्योंकि जो ही वो नज़रों से गिरा तो फिर वो अनचाहा हो जाता है। ये उम्र भर चक्कर चलता रहता है, एक नाइट्रोजन सर्कल है, आपको एहतियात करते रहना चाहिए ताकि आप मन चाहे ही बने रहो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।